بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بلال سعید۔ میں ہاسپٹل اپنے وائف کے ساتھ گیا، کچھ کہہ لیں کہ میرا ایک دوست ہے، اس کا بیٹا بیمار تھا وہاں چلڈرن ہاسپٹل میں، تو میں اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اپنی وائف کو ساتھ لے کے گیا۔ تو آپ یقین کریں وہاں کے جو مناظر تھے وہ میں دیکھ کر آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ ایک مہینے کا بچہ، 10 دن کا بچہ، 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، اور عجیب قسم کی بیماری۔ کسی کا پیٹ پھلا ہوا ہے، کسی کو جگر کا مسئلہ ہے، کسی کو کڈنی کا مسئلہ ہے، کسی کو سر اور بخار ہو گیا، کوئی بچہ کومے میں چلا گیا ہے۔ عجیب سے مطلب کہہ لیں کہ بچے بیماری کے اندر مبتلا تھے، اور کسی کا بچہ وہاں ایکسپائر ہو رہا ہے، اور ماں باپ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں اپنے آپ کو، جیسے پنجابی میں جسے وین کہتے ہیں، عورت وین کر رہی ہوتی ہے، اللہ سے گلے شکوے کر رہی ہوتی ہے۔ مطلب عجیب سے وہاں مناظر تھے۔ چند ایک گھنٹے میں نے وہاں سٹے کیا، تو یقین کریں میں وہ 1 گھنٹہ اتنا میرے اوپر بھاری تھا، میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مطلب کہہ لیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اگر اس کے بازو کی وینز نہیں مل رہی، یا کہہ لیں کہ اس کی پاؤں کی وینز نہیں مل رہی، تو اس کے سر کے اوپر یہاں جو ہے مطلب اس کا برونلہ پاس کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کتنا تکلیف دے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جناب معائنہ کرنے کے لیے کہ بچے کو بیماری کیا ہے، اس کی بیک بون سے پانی کو نکالا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک تکلیف دے مرحلہ ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بچوں کے لیے، جو کہہ لیں کہ ابھی صرف 10 دن کا، یا کہہ لیں کہ کوئی 1 مہینے کا، 2 مہینے کا۔ اب آپ یقین کریں اللہ کی طرف سے سسٹم آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہوا ہے کہ 7 سال سے پہلے کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر کہہ لیں کہ کوئی سختی نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے اوپر کوئی سختی کرنی ہے، تھوڑا سا اگر آپ نے ان کو سکھانا ہے، تو 7 سال کے بعد حکم آیا ہوا ہے کہ 7 سال تک کا جو بچہ ہے وہ کہہ لیں کہ جنت کا پھول ہے، وہ ابھی کھلا رہا ہے۔ اور ایسے بچے جب میں نے ہاسپٹل میں دیکھے، چھوٹے چھوٹی عمروں کے چھوٹے چھوٹے کہہ لیں کہ بچے، تو عجیب سا یار ایک دل کو کچھ ہوا۔ پھر بچے ایکسپائر بھی ہو رہے تھے۔ تو بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر یہ چیز اگر انسان کے اوپر آ جاتی ہے، کسی ماں باپ کے اوپر اگر آتی ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے، کوئی پیارا ان کا بیمار ہوتا ہے، سب سے پہلے انسان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جو تکلیف آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اشارہ ہوتا ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، چاہے وہ بچے کا بیمار ہونا ہو، چاہے وہ اولاد کا ہونا ہو، چاہے وہ مال کا ہونا ہو، چاہے کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے والا ہی ہوتا ہے۔ اس کا اشارہ یہی، جو انسان سمجھ آتا ہے وہ سمجھ آتا ہے۔ اور بعض اوقات لوگوں کے یہ بھی سوالات ہوتے ہیں کہ یار میں نے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا بھی تھا، میرا بچہ بھی بہت بیمار رہا، میں نے نماز بھی پڑھی، میں نے اللہ سے مانگا بھی صحیح، لیکن پھر بھی میرا بچہ ایکسپائر ہو گیا۔ دیکھیں بات ایک ذہن میں رکھیں، ہم اسی طرف سے آئے ہیں اور اسی طرف پہ لوٹ کے جانا ہے، اسی کا مال ہے، ہمارا بچہ بھی اسی کا مال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اپنا ایمان کو مضبوط رکھیں۔ اگر اللہ پاک نے آپ سے کوئی چیز لے لی ہے تو انشاءاللہ اس کا کوئی سبب الاسباب یا اس کا کوئی صلہ اللہ پاک دیتا ہے۔ اب میری ایک کہہ لیں کہ سسٹر ہے، ان کا بھی ایسے ہی ہوا، ان کا بچہ پتہ نہیں کتنے ماہ بیمار رہا، تقریباً 2-3 سال تک اس نے تکلیف برداشت کی، اس کو جناب وہ پتہ نہیں کتنی انجیکشن لگائے گئے، اور کتنا کہہ لیں اس کا ٹریٹمنٹ ہوا، وہ ہاسپٹل میں پتہ نہیں کتنے کہہ لیں ماہ رہے، لیکن اس کے بعد بھی بچہ ایکسپائر ہو گیا۔ لیکن انہوں نے صبر سے امتحان لیے، کو صبر کی تلقین کی، اور اللہ پاک نے پھر ایک خوبصورت کا بیٹا ان کو عطا کیا 1 سال کے بعد۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ماں باپ کو کوئی ایسی چیز کا پرابلمز آتی ہے، خاص طور بچوں کے اوپر کوئی پرابلم نظر آ رہی ہے، بچہ بیمار ہو کر بہت ہی کہہ لیں کریٹیکل کنڈیشن میں چلا گیا ہے، تو آپ بجائے کہ اپنے اوپر زندگی کو مایوس کر لیتے ہیں، جیسے میرے دوست نے کر لیا، اس نے زندگی کو مایوس کر لیا، وہ کہتے ہیں شاید میری زندگی سٹرک ہو چکی ہے، میں اتنے معاملات میں پھنس چکا ہوں۔ کہتے ہیں اولاد کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ماں باپ نہیں دیکھ سکتے، بے شک ایسے ہی ہے، لیکن اس کا بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیں، اور آپ اپنے آپ کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ بس ختم ہو گیا، مایوس ہو جائیں، اور اپنے آپ زندگی سے کہہ دیں کہ بس میری زندگی کے اندر یہی لکھا ہوا تھا، یا اس چیز کو عذاب سمجھ جائیں۔ بہت سارے ماں باپ جو ہیں وہ اس چیز کو عذاب سمجھنے لگ جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، اور اللہ سے دعا ایسی مانگیں کہ ایسی دعا ہٹ کرے، ایسی دعا اللہ سے لنک کرے کہ آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے، اور آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ گھر چلا جائے۔ دیکھیں زندگی سے تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے نا، اسی نے صحت دینی ہے، اسی نے زندگی دینی ہے، ٹائم وقت مقرر ہے، موت کا ایک دن آ کے رہنی ہے۔ تو بس میرا میسج یہی تھا اس ویڈیو کے اندر کہ اگر ماں باپ کے اوپر ایسی کوئی کریٹیکل کنڈیشنز آتی ہیں اولاد کی طرف سے، تو اپنے اللہ سے رجوع کیا کریں، ایمان کو مضبوط رکھیں۔ تکلیف آپ کے سامنے دی جا رہی ہے بچے کو، لیکن اپنے دل اور اپنے حوصلہ اور اپنی ہمت کو کہہ لیں کہ کمزور مت ہونے دیں، اللہ سے ہم کلام ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے سر سجدہ کر لیں، سجدے میں چلے جائیں، اس کے سجدے میں دعا مانگیں۔ پیار کا
پیار دکھانا اولاد کا یہ نہیں ہے کہ اس کو چومنا، اس کی کیئر کرنا یا اس کے ساتھ بیٹھنا، یہ بھی ایک الگ قسم کا ایک پیار ہوتا ہے. لیکن جس ماں باپ کو کہہ لیں کہ اولاد کی زیادہ کھچاؤ ہوتی ہے یا زیادہ کہہ لوں کہ لگن ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، تو پھر وہ ماں یا وہ باپ لازماً سجدے میں جائے. کیونکہ میرا دوست اور میری جو دوست کی وائف تھی، ان کے اندر کوئی نماز کا سسٹم ہی نہیں تھا. تو میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ یار جو کام ڈاکٹر نہیں کر پا رہے وہ کام اللہ کر سکتا ہے. اب تو نے سارے ڈاکٹرز کو دکھوا بھی لیا، بچے کے فٹس نہیں ہٹ رہے، اس کو فٹس لگتے تھے، جھٹکے لگتے تھے اس بچے کو. اب الحمدللہ وہ بہتر ہے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بتایا میں نے کہ بھائی اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں کام نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کے تو کام کر سکتا ہے. تو اب یہ ہے کہ تو بھی نماز پڑھ، تیری وائف بھی نماز پڑھے، تیرے گھر والے سارے نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگو، بہتر ہو جائے گا. تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بس اللہ سے دعا مانگنا ہی کہہ لیں کہ انسان کی کامیابی ہے. تکلیف آنا اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف. تکلیف آنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے. بس یہی تھا پیغام آج کا اس ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نے کے بعد.